اب ہم جو میلاد مناتے ہیں اور آج جشن میلاد کا استقبال ہو رہا ہے، اس سے بڑی توحید کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میلاد منانا اس سے بڑا عمل توحید دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق میں حضور علیہ السلام سے اونچا کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، عالم امر اور عالم خلق کی جہاں انتہا ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ مخلوق میں آقا علیہ السلام سے اونچا یا آقا علیہ السلام کے برابر مخلوق میں کوئی نہیں۔ تو ہم میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی کہ ساری مخلوق میں جس جیسا کوئی نہیں، وہ بھی خدا نہیں، خدا کا بندہ، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم حضور کی پیدائش کا یوم منا رہے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو حضور کا میلاد منانا اس دور کا سب سے بڑا عمل توحید ہے۔ اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، بندہ خدا مانتے ہیں۔ کیوں؟ حضور پیدا ہوئے ہیں، آج پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے؟ بولیے۔ ہاں، اگر اللہ کا میلاد ہوتا اور پھر حضور کا میلاد منایا جاتا تو شرک کا شائبہ ہوتا۔ تو میلاد تو کام ہی مخلوق کا ہے، خالق کا ہے ہی نہیں۔ تو جب بھی کوئی میلاد منائے گا، ارے مخلوق ہی کا تو منائے گا، خالق کا تو نہیں منایا جا سکتا۔ خالق تو پیدا کرنے والا ہے اور مخلوق پیدا، اس نے تو فرما دیا کہ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ میرا کسی سے میلاد ہوا اور نہ کسی کا مجھ سے میلاد ہوا۔ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے۔ اپنی شان بیان کی کہ میں وہ رب ہوں جس کا میلاد نہیں۔ اور جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ فرمایا میں رب ہوں، خدا ہوں، میرا نہ کوئی والد ہے اور نہ کوئی ولد ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں میرا محبوب بستا ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے اس والد کی جس کی پشت در پشت مصطفیٰ کا نور چلتا ہوا آیا۔ قسم ہے آدم سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل تک ہر باپ کی جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا۔ قسم ہے ہر اس والد کی جس کی صلب میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا۔ ووالدن، سو قسم ہے تنکیر ہے، قسم ہے ہر اس والد کی جس کی پیشانی نور مصطفیٰ سے چمکتی رہی۔ وما ولد، اور قسم ہے اس مولود کی جس کا میلاد اس شہر مکہ میں ہوا۔ چونکہ ما قبل ذکر مکہ ہے، ما قبل ذکر مکہ ہے، ورنہ والد و مولود کی قسم کھانی تھی تو شہر مکہ کی قسم پہلے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شہر مکہ کی قسم اور وما ولد کی قسم، ان کے درمیان ایک ربط ہے۔ تو گویا بتایا میں خدا ہوں سو میرا میلاد نہیں، یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے، یہ بندہ خدا ہے سو اس کا میلاد ہے۔ سو لوگو میری عبادت کیا کرو، اس کی اطاعت کیا کرو، میری بندگی اختیار کیا کرو، اس کے میلاد کے جشن منایا کرو۔ یہ توحید ہے۔ تو استقبال ہو رہا ہے، اعلان دنیا میں ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اس بات کا کہ کل مسلمان حضور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ حضور کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے،
یوم ولادت بنایا جا رہا ہے. جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا، پھر آپ کی سیرت کا ذکر کیا. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہو گئی، ہم نے میلاد اور سیرت میں جھگڑے کرا دیے. یہ بھی ایک دور ہے، یہ بھی ایک امت ایسی بٹی کہ ہم نے میلاد اور سیرت کو ایک نگاہ سے دیکھنے کی بجائے دو حصے بنا دیا. تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، میلاد اور سیرت ایک ہے. میلاد اس لیے ہے کہ کسی کی سیرت ملے. نبی کا میلاد اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سیرت ملے. اور سیرت کہاں سے آئی؟ میلاد ہوا تو آئی. اگر میلاد ہی نہ ہوتا، ولادت ہی نہ ہوتی تو سیرت کس کو ملتی؟ میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آتی؟ تو سیرت کا وسیلہ میلاد ہے. سیرت کا وسیلہ بولیے میلاد ہے، اور میلاد کا نتیجہ سیرت ہے. سو اللہ رب العزت نے مقام نبوت کو بیان کیا، پھر بیان سیرت کیا. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اور ہماری طرف سے پھر یحییٰ کو گریہ و زاری ملی. میری بندگی میں رونا دھونا ملا، درد و سوز ملا، اخلاص ملا، رقت ملی، خشوع ملا، تواضع ملا. وَزَکَاتًا، طہارت ملی، پرہیزگاری ملی. وَکَانَ تَقِیًّا، اور تقوی ملا، اللہ کا خوف ملا، خشیت ملی. یہ ساری سیرت بیان کی اللہ. تو نبی اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ یہ سیرت دیں، اور امتوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس سیرت کو اپنائیں، میلاد کا جشن منائیں، میلاد پہ خوشی منائیں، اور سیرت کو زندگی کا زیور بنائیں. وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، پھر بچوں کو پیغام دیا کہ اپنے والدین پر بڑا احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور گرم مزاج نہیں تھے، پرجلال نہیں تھے، ہر وقت آنکھیں سرخ نہیں رکھتے تھے، غصے میں نہیں رہتے تھے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی تمکن اور شان اور جلال اور روب اور دبدبا، مذہبی اور روحانی دبدبا ہی نہیں بنتا جب تک پورا مصنوعی طریقے سے چہرہ مبارک پہ جلال نہ لے آئے. ڈرائیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ جائیں. نہیں، آقا سیرت کیا ہے؟ ہر وقت چہرے پہ تبسم کا مچلتے رہنا. آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے، حضور کی صورت و سیرت یہ تھی کہ کوئی دور سے دیکھتا تو اس پر روب طاری ہو جاتا، اور کوئی پاس بیٹھ جاتا تو حضور کے پیار میں گرفتار ہو جاتا. روب کردار کا ہونا چاہیے، گفتار کا نہیں. روب گفتار کا نہیں ہونا چاہیے. اوئے توئے کا روب نہیں. اسی کو مٹانے کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے. روب ہو، کردار کا روب ہو، لوگ پرہیزگاری سے خوف کھائیں، تقوی سے خوف کھائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا لم یکن جبارن، سخت گیر نہ تھے، غضبناک ہونے والے نہ تھے، ڈانٹ ڈپٹ پلانے والے نہ تھے حضرت یحییٰ. تو یہ جب حضرت یحییٰ کا عالم ہے تو پھر عالم مصطفیٰ کیا ہوگا؟ عالم مصطفیٰ کیا